अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के करम से, फजल से, उसकी रहमत से शबीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपनी इस इस्लामी वीडियो में आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस कदर ज़्यादा है। यानी जो लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं, बड़े बड़े कह लें कि गुनाहों के अंबार जमा कर लेते हैं, लेकिन जब वो सिद्क़े दिल से अपने गुनाहों से ताइब हो जाते हैं, अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब कर लेते हैं, अपना ये माथा अल्लाह की बारगाह में झुका लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों पर अपनी रहमत का पानी फेर देता है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों, तज़किरातुल औलिया में मिलता है कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ये तौबा से कबल बहुत बड़े सूद खोर थे और अहले बसरा को सूद पर ये कर्ज़ दिया करते थे और आप सूद की वसूली में इस कदर सख्त थे कि जब किसी बंदे से, किसी शख्स से सूद वसूल करने के लिए जाते तो आप उस वक्त तक वापस ना आते जब तक आपको सूद वसूल ना हो जाता। अगर किसी वजह से आपको सूद ना मिलता तो आपका जितना वक़्त ज़ाया होता, आप उस वक़्त का मज़ीद हर्जाना उस बंदे के खाते में डाल देते। इसी तरह एक मर्तबा आप सूद वसूल करने के लिए गए, दरवाज़ा नोक किया, अंदर से एक औरत बाहर निकली और उसने कहा और क्या हबीब, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तुमको देने के लिए। हाँ, आज हमने एक भेड़ को ज़िबा किया, उसका गोश्त तो ख़त्म हो चुका है लेकिन सिरी बाकी बची है, अगर तुम कहते हो तो वो मैं सिरी तुमको दे देती हूँ। आप वो सिरी लेते हैं और अपने घर तशरीफ़ ले आते हैं, लाकर अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को, अपनी घरवाली को वो सिरी देते हैं और कहते हैं कि ये सिरी पका डालो, ये सूद में मिली है। आगे से जवाब मिलता है कि ए हबीब, घर में आटा नहीं है, नमक नहीं है, मर्चें नहीं हैं, लकड़ियाँ नहीं हैं, भला खाने पीने का जो है ये सामान जब तक नहीं आएगा इस तरह ये खाना और ये रोटी तैयार होगी। आगे से आप कहते हैं कि मैं इन चीज़ों का इंतज़ाम भी सूद की रकम से करूँगा। मेरे भाइयों, सूद एक बहुत बड़ी लानत है। इस लानत के मतलब मुझे किताबें भरी पड़ी हैं। मैं हसूल इल्म के लिए आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ कि मेराज की रात सरवर कायनात शाह मौजूदात अलैहिस्सलाम ने एक मंजर ये भी देखा कि जहन्नम में कुछ लोगों के पेट जो हैं वो कमरों की तरह फुले हुए हैं और उनमें सांप और बिच्छू हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, या जिब्राईल ये कौन लोग हैं? तो आगे से जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं। तो बात हम कर रहे थे हज़रत हबीब अजमी की कि वो तौबा से कबल बहुत बड़े सूद खोर थे। आपने कहा कि इन चीज़ों का इंतज़ाम मैं सूद की रकम से करूँगा। चुनाचे वो गए, सूद की रकम ली, बाज़ार गए और ये सामान ख़रीदा और घर तशरीफ़ ले आए। आपकी बीवी ने हंडिया जो है कह लें कि तैयार की। जब वो हंडिया पक तैयार हो गई, एक साइल आया, उसने अपनी साइली का, उसने अपनी फ़कीरी का सवाल किया। आपने उसे कुछ ना दिया, वो मायूस होकर चला गया। इसके बाद आपकी बीवी ने उस हंडिया से जब ढक्कन को उतारा तो क्या देखती हैं कि वो सारे का सारा जो सालन है वो खून में तब्दील हो चुका है। वो हंडिया खून की हंडिया में मतलब कह लें कि वो तब्दील हो गई है। आपकी बीवी को ये देखकर आपकी बीवी पर बड़ा खौफ तारी हुआ। उसने आपको आवाज़ दी और कहा कि ए हबीब, देखो ये तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती और सूदखोरी का अंजाम है।
جو اللہ نے ہمیں جو ہے اس دنیا میں دکھا دیا ہے، آپ کو بھی یہ منظر دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی اور کہا کہ آج کے بعد میں یہ کام ہمیشہ کے لیے نہیں کروں گا، یعنی سود سے توبہ کی، اور جو ہے کہہ لیں کہ لوگوں کے پاس لوگوں کو جو ہے سود معاف کرنے کے لیے، اصل رقم لینے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ تو کیا ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ دیکھا کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، اور جب ان لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو آوازیں کسنا شروع کر دی، کہنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی خاک نہ اڑے اور وہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ آپ کو اور شرمندگی ہوئی۔ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اور نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ آپ نے جو ہے پکا ارادہ کیا، مصمم جو ہے کہنے کی نیت کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جب باہر نکلے، آپ کے جو ہے کہہ لیں کہ آپ کے گھر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے آگے وہی لڑکے کھیل رہے ہیں، اور جب ان کی نظر حضرت حبیب اجمی پر پڑی تو کہنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو حبیب اپنے گناہوں سے توبہ کر آ رہا ہے، کہیں ہمارے پاؤں کی خاک جو ہے اس پر نہ پڑ جائے، تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاؤ، حضرت حبیب اجمی کو راستہ دے دو، کہیں ہمارے پاؤں کی خاک جو ہے اس پر نہ پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا جو نام ہے وہ گناہ گاروں میں نہ شامل فرما دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے مالک و مولا، تو بھی کتنا بے نیاز ہے کہ ابھی میں نے توبہ کی اور تو نے میری نیک نامی کے چرچے لوگوں کی زبان پر جاری کر دیے۔ آپ نے تمام لوگوں کو تمام سود معاف کر دیا، حتیٰ کہ اصل رقم معاف کر دی، جو آپ کے پاس مال و متاع تھا وہ بھی سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ آخر میں ایک سائل آیا، آپ نے اپنا کرتا اتارا اور اسے دے دیا۔ پھر ایک سائل آیا، آپ نے اپنی بیوی کی چادر اسے دے دی اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ دریائے فرات کے کنارے آپ نے ایک مٹی کا جو ہے ایک گھر بنایا اور جو ہے اسی میں شب و روز عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ حبیب اجمی جو توبہ سے پہلے بہت بڑے سود خور تھے، لیکن جب توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام میں ولایت سے نواز دیا۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگی، آپ جو دعا مانگتے اللہ قبول فرما لیتا۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس، کہنے لگی اے حبیب دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ملا دے، کئی سال سے وہ گم ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے عورت تیرے پاس اس وقت اور کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس یہ 2 دینار ہیں۔ آپ نے وہ 2 دینار لیے اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور فرمایا جاؤ تمہارا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے۔ وہ عورت گھر پہنچی، گھر گئی، دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر پر موجود ہے، اور جب بیٹے سے داستان سنی تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں تو کرمان شہر میں تھا، میرے استاد نے مجھے گوشت لانے کے لیے بھیجا، میں بازار گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آندھی آئی، اس آندھی نے مجھے اڑا دیا اور گھر پہنچا دیا، اور میں نے آندھی میں ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ہوا، اے آندھی، اس لڑکے کو جلدی جلدی اس کے گھر پہنچا دے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، آپ نے سنا کہ جب ایک سود خور نے صدقے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مقام ولایت عطا فرما دیا۔
دنیا میں مطلب اس کی نیک نامی کے چرچے مطلب لوگوں کی زبان پر جاری و ساری فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت ستار ہے، بہت ارحم الراحمین ہے۔ لیکن اے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، بندہ گناہ تو کر لیتا ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بدبخت ہے وہ بندہ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، یعنی توبہ کی طرف نہیں آتا، وہ بندہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو گیا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری اسلامی ویڈیو۔ تو جس بھائی کو ہماری یہ اسلامی ویڈیو پسند آئے ضرور اس کو لائک کریں، ضرور اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ اسلامی ویڈیو کا مطلب نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ اسلامی ویڈیو تک اجازت دیجیے، شبیر احمد کو اللہ حافظ۔